الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 89 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 90 اور 91 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر کہ وہ لوگ جن کے ان لوگوں سے جا ملیں، اس قوم کی طرف جا ملیں جن کے درمیان اور تمہارے درمیان کو میثاق ہو، کو وعدہ ہو، او جاؤکم، یا تمہارے پاس آئیں اس حالت میں کہ حسرت صدورہم، کہ ان کے دل رک جائیں اس چیز سے، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، ویقاتلو او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں۔ اب یہ ایک تذکرہ آ رہا ہے پچھلی آیت میں، جس سے ہم نے منافقین کے بارے میں دیکھا تھا کہ تذکرہ آیا تھا، تو یہ انہی کا سلسلہ آگے چل رہا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوئے ہیں جو کہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور بظاہر کلمہ پڑھ کے بھی وہ انہی کے درمیان رہ رہے ہیں، وہاں سے ہجرت نہیں کر رہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ جب قتال کا وقت آئے گا اور وہاں سے نہیں ہٹ رہے، جب کہ ان کو ہجرت کرنا ان کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی انہی کے ساتھ ہی مل کر وہ رہ رہے ہیں، تو ایسے موقع میں جب قتال کا وقت آئے گا، لڑائی کا وقت آئے گا، تو ان کا بھی لحاظ نہیں رکھا جائے گا یہ انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے کیا نہیں، اس وقت یہ وہ کفار کی طرح ہی شمار ہوں گے۔ تو جب فیصلہ کن موقع آیا تو اس وقت ان کو وہاں سے نکل چکے ہونا چاہیے کہ وہ بھی انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو گویا کہ وہ انہی کے سپورٹر ہوں گے، ان کے ساتھ بھی وہی اقدام کیے جائیں گے جو کفار کے ساتھ ہوں گے، اور اس میں حکم آیا تھا کہ ان کو جہاں پاؤ پھر ان کو قتل کرو۔ گویا کہ ان کے ساتھ وہی سزا والا معاملہ یہاں پہ بھی کیا جائے گا، جو سزا والا معاملہ اللہ نے قیامت کے لیے رکھا ہوا ہے، کہ چاہے وہ مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتے ہوں گے یہاں پہ، لیکن کیونکہ منافق ہوں گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ کافروں والے کافروں سے بھی بدتر اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا۔ تو یہاں پہ بھی جب فیصلہ کن گھڑی آئے گی، جب قتال ہو رہا ہوگا کافروں کے خلاف، تو اس وقت ان کے لیے یہی حکم تھا کہ چاہے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، بظاہر ایک منافق ہوں گے، انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، تو ان کے ساتھ بھی اس طرح قتال کیا جائے گا۔ تو اس کی آگے کا ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے کہ مگر وہ لوگ، کہ ان کے حکم تو یہ ہوگا کہ ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، لیکن ایسے لوگ جو اس قوم کے ساتھ مل گئے ہیں جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ چل رہا ہے کہ جنگ بندی کا اعلان ہے، ان کے ساتھ تمہیں لڑائی نہیں کرنی اس قوم میں، تو اس قوم کے اندر جب چلے گئے، اس کی قبیلے کے اندر چلے گئے، تو پھر اس وقت ان میں ان کو قتل نہیں کرنا ہے، کیونکہ ان کا قتل کرنا پھر اس قوم کے خلاف ورزی ہو جائے گی، اس قوم کو حصہ بنے ہوئے اس وقت، کہ تمہارا میثاق کا وعدہ چل رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ہم قتال نہیں کریں گے، اس وقت ان میں گئے ہوئے لوگوں کے ساتھ قتال ہوگا تو اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اس چیز کو اللہ نے روکا کہ وہاں پہ تم نے لوگوں کو قتل نہیں کرنا۔ یا پھر دوسری ایکسیپشن اللہ نے یہ بتائی کہ وہ تمہارے پاس آ جائیں اس حالت میں کہ ان کا دل رکے ہوئے کہ وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے، وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ضرورت تو یہ ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے ادھر آئے تو ظاہر ہے پہ قتال ہوگا ان کے خلاف، تو ان کو بھی ساتھ شامل ہونا پڑے گا۔ اس وقت قتال میں شامل نہیں ہوں گے تب بھی وہ منافق کی تصور کیے جائیں گے، لیکن وہ آگے تمہارے سامنے وہ اس حالت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم دل رکے ہوئے کہ ہم لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، نہ وہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں نہ وہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنا چاہ رہے ہیں، بس نیوٹرل ہو کے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے، پھر اس وقت یہ ایکسیپشن میں آ جائیں گے، اس وقت ان سے لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے پر مسلط کر دے گا، یعنی کہ منافقوں کے تھے تو انہی کے ساتھ ہی، تو اللہ چاہتا ان کے اوپر مسلط کر دے گا، وہ تمہارے خلاف لڑ رہے ہوتے آ کے، تو چلو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے بچا لے کہ وہ تمہارے خلاف بھی نہیں لڑنے دے اور اپنے قوم کے خلاف بھی نہیں لڑنا چاہتے، وہ بیچ میں ہی رہنا چاہتے ہیں بس، تو بھی چھوڑ دو ایسے لوگوں کو، بھی قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، امن سے رہنا چاہتے ہیں ان کو رہنے دو۔ فرمایا کہ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اور تمہارے ساتھ وہ الگ رہنا چاہتے ہیں، وَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تمہارے ساتھ وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتے، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے ساتھ وہ امن کا پیغام تمہاری طرف بھیج رہے ہیں کہ ہم امن سے رہنے دو، ہمیں نہ اس چیز میں ڈالو۔ پھر کیا کہ اللہ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کوئی راہ نہیں دی، ایسے کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں ان کو رہنے دو۔ یہ اصل میں لڑائی کے خلاف جو ہے انہی کے خلاف جو حکم تھا جو کہ اندر سے رہ کے سازشیں کر رہے ہیں، اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، یہ اندر سے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو جناب خفیہ پیغام پہنچا رہے ہیں، مخبری کر رہے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے سخت حکم دیا تھا کہ ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اس آگے فرمایا کہ ستجدون آخرین،
تم مزید بھی ایسے لوگوں کو پاؤ گے، ایک تم ایسے بھی ملیں گے، ایسے لوگ ملیں گے ایسے یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، جو چاہتے یہ ہوں گے کہ امن سے رہیں تم سے بھی تو اپنی قوم سے بھی، یعنی کہ اپنی قوم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے، تم بھی کوئی اقدام نہ کرو، بظاہر تو یہ وہ کر رہے ہوں گے، لیکن کہ اصل کیا بتا رہے ہیں کہ فالٹ ان کے اندر کیا ہوا کہ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیھا، جب بھی کسی فتنہ فساد کی طرف وہ لوٹائے جائیں اس میں اوندھے منہ گر پڑے کہ جہاں موقع ملے ایک دم اس میں پل پڑے کہ ہاں ٹھیک ہے جی اب کر دو ایک دام ان کی، دیکھی جائے گی ان کو ختم کر دو ایک دفعہ کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بظاہر ایسے من پسند بن کے پھریں گے، لیکن جہاں موقع ملے گا اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، ایسے لوگ تم سے علیحدگی نہ رکھیں، یعنی کہ اپنے اس اقدام سے باز نہ آئیں، اپنے آپ کو اس سے روک کے نہ رکھیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے خلاف تمہارے سامنے وہ امن کا پیغام بھی نہ بھیجے جو پچھلی آیت میں آیا تھا، وہ امن کا پیغام بھیجے روک کے رکھیں، اگر یہ الٹا کام کریں کہ رکیں بھی نہ اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی نہ بھیجے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ کو روک کے بھی نہ رکھیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر یہ حکم دوبارہ پلٹ آیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف پھر کوئی رعایت نہیں، ان کو پکڑو بھی اور قتل کو بھی جہاں بھی ایسے لوگ پائے جائیں، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے تمہیں واضح دلیل دے دی، واضح اجازت نامہ ایک دے دیا، ان کو ایک آرڈر دے دیا کہ ان کے خلاف جیسے چاہے ان کو اقدام کرو، یہ بالکل پھر وہی کفر کے حکم کے اندر ہی جائیں گے کہ جب ان کو موقع مل رہا ہے یہ پھر پیچھے نہیں ہٹ رہے، فوراً کفر کے اندر جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، معافی اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی جو کہ بظاہر ٹھیک ہے وہ جو کام کرنے والا تھا وہ نہیں کر رہے، لیکن دوسری طرف بھی وہ نہیں جا رہے، وہ نیوٹرل ہو کے بس وہ رہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ بیچ میں لٹک کے چل رہے ہیں۔ ایسے کام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے سپرد دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کو معاملہ دیکھے گا، تم نے دنیاوی طور پہ کوئی کام نہیں کرنا، جو امن سے رہنا چاہتا ہے اس کو امن سے رہنے دو۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو کہ امن سے نہیں رہنا چاہتے، فتنے فساد کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اب بظاہر چاہے انہوں نے کلمہ ہی پڑھ رکھا ہے لیکن وہ کافروں کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے ہیں، ایسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معافی کی اجازت نہیں دے رہا کہ جب پھر وہ مسلمانوں کی طرف اقدام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جب موقع ملتا ہے تو پھر تمہیں پہ کھلی چھوٹ ہے، تم بھی ان کے خلاف جیسے موقع ملتا ہے اقدام کرو، ان کے ساتھ کوئی معافی والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آیات میں کچھ منافقین کا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا کہ منافقین جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کافروں سے ہی بہت زیادہ بدتر لگتے ہیں، کیونکہ آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے بھی زیادہ سخت رکھا ہے، ان کے بارے میں صاف بتا دیا کہ یہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے آگ کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ تو دنیا میں بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ان کے لیے احکامات نازل کیے کہ جو امن سے رہنا چاہتا ہے اسی کو اس کو تو چھوڑ دو، لیکن جو کافروں کا سپورٹر بنا ہوا ہے بظاہر جہاں اس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت آیات میں نازل کر دی کہ ان کے ساتھ پھر کوئی رعایت والا معاملہ نہیں ہوگا، جب بھی کافروں کے خلاف اقدام ہوگا تو ان کے طرف یہ بھی پھر اسی طریقے سے رگڑے جائیں گے جس طریقے سے کافروں کے خلاف اقدام ہوگا، ان کی اس وقت کی پھر ظاہری کلمہ جو پھر انہوں نے پڑھ رکھا ہوگا اس کا وہاں پہ پھر کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ وہ لحاظ نہیں رکھ رہے، جہاں پہ وہ موقع مل رہا ہے مسلمان کے خلاف اقدام کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافق قسم کے لوگ جو ہیں وہ بظاہر یہاں پہ بھی اب بھی ہم نظر آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے بارے میں منافق کا فتویٰ ہونا جو ہے یہ اب دینا ممکن نہیں، کیونکہ منافق کا اصل معاملہ جو ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اقدام کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، یہ ہم اس وقت اس کے دل کے اندر کا فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے، اس لیے وہ کفر کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں لوگ، لیکن منافق کا فتویٰ کسی کو نہیں دکھایا جاتا کہ یہ منافق ہے۔ منافق کا معاملہ وہ اللہ کے سپرد دیا ہے، اللہ نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، دنیاوی طور پر جو ہوگا جو کافروں کو سپورٹ کر رہا ہوگا تو اس کو کافر تصور کیا جائے گا، وہ پھر جو ہے اس کے رگڑے کے اندر آ جائے گا، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بظاہری طور پہ فتویٰ لگانا جو ہے کسی کے اوپر وہ منافق کا فتویٰ لگانا ہمارے اختیار میں نہیں، کیونکہ وہ دل کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ جا رہا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، تو ہم نے ظاہر کے اوپر ہی دیکھنا پڑے گا، تو ایک احتیاط والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس معاملات میں صحیح احتیاط کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے اپنے کام ذمہ داریاں میں ان کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، جس موقع پہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہمیں صحیح سمجھ کے اس کو موقع پہ اسی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔